السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز HD۔ میں ہوں اسامہ غیور اختر۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اپنا سیاسی اثاثہ اس لیے داؤ پر نہیں لگایا کہ فوری الیکشن میں چلے جائیں۔ قومی مفاد کے لیے تمام اختلافات بھلا سکتے ہیں، لیکن محسن کچھ شخص سے کیا مذاکرات کریں۔ نیوز کانفرنس سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ڈیلی میل میں جھوٹی خبر شائع کرانا عمران خان کی سازش تھی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ PTI کی جانب سے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ عمران خان کی یہ خواہش ان کے ساتھ قبر تک تو جائے گی، مگر ملک کبھی ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ ایک کیمپین کے طور پہ یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ کرے گا، کچھ ڈیفالٹ ہو چکا ہے، کہ اپنے ملک کو بدنام کرتے ہیں، اور بدنام کرنے کی جو سر فہرست ہے وہ عمران خان نیازی صاحب خود ہیں۔ ابھی کل میں نے پڑھا کہ آپ کو پتہ چلے گا سرپرائز، اللہ نہ کرے یہ کبھی پاکستان اللہ ڈیفالٹ نہیں کرے۔ یہ جو ڈیفالٹ کا ریٹورک ہے نا، یہ ریٹورک عمران خان کے ساتھ قبر تک تو جائے گا، یہ پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے۔ جو اصول اور جو پروسیس ہوتا ہے اسی کے مطابق سب کی پیمنٹس ہو رہی ہیں، کسی کی کوئی پیمنٹ ڈیلے نہیں ہے۔ یہ ضرور ہے کہ کچھ صوبے اپنی استطاعت سے بڑھ کے اور جیسے پھینکنا ہوتا ہے وہ پیسے استعمال کر رہے ہیں۔ کل میں نے آدھے سوے کی اور کوارٹر سوے کی میں نے لاہور میں دیکھی ایڈورٹیزمنٹ۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ صوبہ یا ملک ان جیسی عیاشیوں میں لفظ یوز کر رہا ہوں مکمل نہیں ہو سکتا، تو ان کو فسکل ڈسپلن کو فالو کرنا چاہیے۔ انہوں نے ایک سرپلس دینا ہے، وہ ہم نے نہیں، کہ وہ بجٹ پاکستان میں ان کے ساتھ طے ہوا ہے کہ وہ صوبہ اتنا سرپلس دے گا۔ جبکہ چیئرمین PTI عمران خان نے کہا ہے کہ اپنی قوم اور اداروں سے مخاطب ہوں، معیشت کی ایسی خوفناک صورتحال کبھی نہیں دیکھی۔ صورتحال کے منفی اثرات تمام اداروں پر پڑیں گے۔ حیرت ہے بزنس کمیونٹی کیوں خاموش ہے۔ موجودہ صورتحال کا شفاف الیکشن کے سوا کوئی حل نہیں، وہ معاشی ٹیم کے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ تحریک انصاف نے پہلے مرحلے میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کا فیصلہ کیا ہے۔ PTI MNAs دوبارہ قومی اسمبلی میں پیش ہو کر استعفے دیں گے۔ دوسرے مرحلے میں خیبر پختونخوا اسمبلی تحلیل ہوگی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی صدارت میں راولپنڈی کے ارکان اسمبلی سے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ PTI کی ملک بھر میں جاری احتجاجی تحریک کو انتخابی مہم میں تبدیل کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے تمام ارکان نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل اور قومی اسمبلی سے دوبارہ استعفوں کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ تحریک انصاف نے لاہور، کراچی سمیت مختلف شہروں میں الیکشن کراؤ، ملک بچاؤ ریلیاں نکالی۔ کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلیاں، کارکن پرجوش، پارٹی پرچموں کی بہار۔ لاہور میں 5ویں روز PP 161 میں رہنما تحریک انصاف ندیم عباس بارہ کی قیادت میں ریلی نکالی گئی۔ ریلی کینال ویو ملتان روڈ سے شروع ہو کر براستہ ٹھوکر نیاز بیگ اور ملتان چرنگی منصورہ سے ہوتے ہوئے واپس اپنے مقام پر پہنچی۔ ڈھول کی تھاپ پر گھڑ ڈانس نے خوب رنگ جمایا۔ ریلی کے راستوں پر ٹریفک جام رہا۔ کراچی میں منگو پیر گلشن معمار سے KDA چرنگی تک ریلی نکالی گئی۔ پارٹی جھنڈے اٹھائے سینکڑوں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر سوار کھلاڑیوں کا جنون عروج پر رہا۔ ریلی کی قیادت ارکان اسمبلی آفتاب جہانگیر اور آبستان خان نے کی۔ فیصل آباد میں بھی چیئرمین PTI عمران خان کی کال پر مدنی چوک سے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ریلی نکالی گئی۔ MPA میاں وارث کی قیادت میں ریلی ناولٹی پل، بابر چوک سمیت مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے ضلع کونسل چوک میں اختتام پذیر ہو گئی۔ حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ نون نے آئندہ عام انتخابات کی تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ عوامی رابطہ مہم شروع، کون سچا کون جھوٹا بیانیے کی جنگ بھی تیز کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق آج اسلام آباد میں ورکرز کنونشن ہوگا، جبکہ دوسرے مرحلے میں ڈویژن کی سطح پر جلسے منعقد کیے جائیں گے۔ پارٹی کی مختلف سطح پر ہونے والی مشاورت میں آئندہ عام انتخابات میں پارٹی قائد اور مسلم لیگ نون کا بیانیہ عوام تک پہنچانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی وطن واپسی سے قبل گھر گھر لیگی بیانیہ پہنچانے کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے۔ عدالتی فیصلوں اور بین الاقوامی سطح پر لگائے گئے الزامات جھوٹ ثابت ہونے کو بیانیے کا حصہ بنایا جائے گا۔ سینٹ اجلاس کی بات کریں گے کہ سینٹ اجلاس میں اعظم سواتی کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہونے پر اپوزیشن نے شدید احتجاج کرتے ہوئے چیئرمین ڈائس کا گھیراؤ کر دیا۔ شور شرابے کے دوران ہی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق بل پیش کیا جو کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔
वकार अली सैयद रिपोर्ट करेंगे। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास। आज़म सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। ऐवान का माहौल खराब न करें, आज़म सवाती के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देंगे। चेयरमैन सेनेट की यकीन दहानी। सप्लीमेंट्री एजेंडा है यार, प्लीज लेने दें। वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ ने गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतल्लिक बिल पेश करने की इस्तदा की तो अपोजिशन सेनेटर्स ने चेयरमैन के डायस का घेराव करते हुए नारेबाजी की। शोर शराबे के दौरान ही वजीर कानून ने गैर मुल्की सरमायाकारी से मुतल्लिक बिल पेश किया, जिसकी अवामी नेशनल पार्टी और BAP मैंगल ने मुखालफत की। ताहम बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। सेनेट इजलास जुमेरात दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। सिंध असेंबली इजलास में सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी पर अपोजिशन लीडर को बात करने की इजाज़त न मिलने पर PTI अरकान का एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट। गंदम चोरी के मामले पर खुर्रम शेर जमान, मुकेश कुमार चावला और स्पीकर के दरमियान नोकझोंक भी हुई। इजलास की कार्रवाई का हवाल कराची से मोहम्मद अशद की रिपोर्ट में जानेंगे। सिंध असेंबली इजलास, शोर शराबा और एहतजाज। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सेनेटर आजम सवाती की गिरफ्तारी से मुतालिक बात करना चाही, लेकिन इजाजत ना मिली, जिस पर PTI अरकान सीखपा हो गए। हाथों में प्ले कार्ड्स उठाकर स्पीकर के रोस्ट्रम के सामने एहतजाज करते हुए नारेबाजी की और ऐवान से वॉकआउट कर गए। शर्म करो सवाती को। अपोजिशन अरकान ने गंदम के हवाले से वजीर खुराक पर सवालात की बौछार कर दी। मुकेश कुमार चावला बोले कि दावे ना किए जाएं, चोरी साबित करें। कहाँ जा रही है गंदम की बोरियां, इसका जवाब दो। एक्सपोर्ट के बारे में जवाब दे रहे, मेरा राइट है इनसे सवाल करने का। आप इनको ना बचाएं, मुझे सवाल करने दें। सवाल करे, सप्लीमेंट्री का सवाल करे, ढंग का जवाब मिलेगा। जैसा सवाल करेगा वैसा जवाब मिलेगा। कोई बोरी चोरियां नहीं हो रही है। प्रूफ करके दिखाए, मुझे प्रूफ करके दिखाए कि कोई बोरी चोरियां हुई है। आप प्रूफ करें। सिंध असेंबली इजलास में आदि मुजरिमों की निगरानी का बिल पेश करके स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया, जबकि धाती कानों से मुतालिक बिल भी मंजूर कर लिया गया। डिप्टी स्पीकर ने इजलास दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। सिंध के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की बात करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को कानूनी हैसियत दे दी गई। 2008 से अब तक हेलीकॉप्टर के मजे लेने वालों से कोई पूछगछ नहीं होगी। हिज़्ब इख्तिलाफ ने बिल की मंजूरी पर शदीद एहतजाज किया। पेशावर से समीन जान रिपोर्ट करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने वज़रा की तनख्वाहें, मराआत और इस्तिकाक से मुतल्लिक बिल पेश किया, जिसे शिकवार मंजूरी दे दी गई। हिज़्ब इख्तिलाफ के तमाम तरामीम मुस्तरद कर दी गई। अपोजिशन का बिल की मंजूरी के खिलाफ एहतजाज, स्पीकर के डाइस का घेराव और NRO और शेम शेम के नारे लगे। हिज़्ब इख्तिलाफ के अरकान का सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर शदीद तनकीद। सरकारी हेलीकॉप्टर में अब तक 2000 से ज्यादा अफराद ने मजे लूटे। सरकारी हेलीकॉप्टर में 98 करोड़ रुपए का सफर किया गया। अपोजिशन ने बिल मंजूरी के खिलाफ हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया। इस इन अमेंडमेंट्स को पास किया, आपने इनको स्टैंडिंग कमेटी के अंदर नहीं भेजा, आपने इस पे थॉरली डिलिब्रेशन नहीं की, तो मैं भी अपने पार्टी के बिहाफ पे हाई कोर्ट के अंदर इनको चैलेंज करूंगा। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई का कहना है कि हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतालिक अब तक किसी ने रूल्स नहीं बनाए, इसके लिए पॉलिसी बना रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये चूंकि रेगुलराइज करना है, एक पॉलिसी है नहीं जिसके तहत हर कोई जिस तरह मर्जी चलाता है, तो इसको पॉलिसी के तहत लाने के लिए अमेंडमेंट लाई गई है। बिल के तहत अब हर खासो आम सरकारी हेलीकॉप्टर के मजे ले सकेगा। बिल में 2008 से सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल को कानूनी हैसियत दी गई है और बिल के तहत 2008 से अब तक हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल गैर कानूनी तस्वर नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लेगी, जबकि रेकॉर्डिक मनसूबे से मुतालिक अहम फैसले किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास में मुल्की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि मुल्की मुआशी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। वफाकी काबीना का 3 निकाती एजेंडे में बताया गया कि वफाकी काबीना रेकॉर्डिक मनसूबे की तामीर से मुतालिक माहिदे की मंजूरी देगी। पेट्रोलियम डिवीजन रेकॉर्डिक मनसूबे पर काबीना को ब्रीफिंग देगी। वफाकी काबीना इक्तिसादी राबिता कमेटी के 11 दिसंबर के फैसलों की तौसीक करेगी। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी के साथ नया हलफनामा लाजिम करार दे दिया है।
امیدوار کو کاغذات نامزدگی کے ساتھ زیر کفالت افراد کے نام اور اثاثوں کی تفصیلات بھی فراہم کرنا ہوں گی۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے کیس سمیت آج ہونے والے 5 کیسز ڈی لسٹ کر دیے ہیں۔ بینچ کی عدم دستیابی پر الیکشن کمیشن نے کیسز کو ڈی لسٹ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ڈی لسٹ کیے گئے کیسز کی سماعت اب 20 دسمبر کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کا کیس بھی ڈی لسٹ کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات میں عمران خان کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنے کی درخواست پر بھی سماعت کرنا تھی، تاہم الیکشن کمیشن عمران خان، اسد عمر، فواد چودھری کے خلاف توہین عدالت کیسز کی سماعت آج ہی کرے گا۔ اب آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مولا جٹ بننے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں کراچی اور سندھ کے مسائل کے لیے جہاں جہاں ضرورت پڑی وہ مولا جٹ کا کردار ادا کریں گے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے مزید کہا شارع فیصل پر 10,000 درخت لگائے جا رہے ہیں۔ پوری شارع فیصل کو اگر آپ میٹروپول سے اور ایئرپورٹ تک دیکھیں گے بلا امتیاز، ہم نے اس میں یہ کیا ہے کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ ایریا کس کا ہے، یہ کراچی ہے، چاہے وہ کنٹونمنٹ کا ہو، فیصل بیس کا ہو، نیوی کا ہو، لیکن ہم اسے تصور کرتے ہیں کہ یہ کراچی ہے۔ تو آپ انشاءاللہ یہاں ساری ٹرمنگ شروع ہو چکی ہے پچھلے 2 دنوں میں، اور یہاں پر بھی کچھ 10,000 کے قریب پودے لگنے جا رہے ہیں جو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایسا سما دیں گے کہ آپ کراچی میں نہیں بلکہ اسلام آباد کی روڈوں پر نظر آ رہے ہیں۔ جناح پارک کے نام سے آپ کو ایک ایسا پارک نظر آئے گا جہاں آپ اپنی فیملیز کو لے جاتے ہوئے فخر محسوس کریں گے۔ میرا کردار بڑا واضح ہے اور اس کے لیے آپ ایک فلم ہے جس کا نام ہے مولا جٹ، تو وہ آپ ضرور دیکھیے گا۔ جہاں جہاں ضرورت پڑی تو میں مولا جٹ کا کردار ادا کرتے ہوئے تمام وسائل دستیاب کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ ایم کیو ایم مرکز 90 سے دھماکہ خیز مواد برآمدگی کا کیس۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملزمان کی بریت کے خلاف سرکار کی اپیل مسترد کر دی۔ فیصل موٹا، عبید کیٹو، فرحان ملا اور دیگر کی بریت کے خلاف سرکار کی اپیل مسترد کی گئی ہے۔ 13 ملزمان کی سزاؤں میں اضافے کی رینجرز کی درخواستیں بھی مسترد کر دی گئیں۔ اے ٹی سی نے دھماکہ خیز مواد کیس میں نادر شاہ سمیت 14 ملزمان کو بری کیا تھا، جبکہ اے ٹی سی نے متحدہ کے 13 کارکنوں کو مختلف سزائیں بھی سنائی تھیں۔ غیر قانونی اسلحہ کیس میں سزاؤں میں اضافے بریت کے خلاف اپیل دائر کی گئی۔ ملزم فیصل موٹا کو غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے الزام میں 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ خیبر پختونخوا کو پنجاب سے آٹے کی ترسیل سے متعلق مسائل حل نہ ہو سکے۔ پابندی سے صوبے میں آٹے کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ 80 کلو کی بوری 400 روپے جبکہ 20 کلو کا تھیلا 100 روپے مہنگا ہو گیا۔ ذاکر اللہ رپورٹ کریں گے۔ پنجاب سے خیبر پختونخوا کو آٹے کی ترسیل میں مسائل اور مشکلات حل نہ ہو سکے۔ 3 دنوں کے دوران 20 کلو آٹے کے تیلے میں مزید 100 روپے اضافے کے بعد قیمت 2200 روپے تک پہنچ گئی۔ پشاور کی ہول سیل آٹا مارکیٹ رامپورہ، دلزاک روڈ اور اشرف روڈ پر پنجاب کے اسپیشل 80 کلو آٹے کی بوری کی قیمت میں 400 روپے کا اضافہ ہوا، جس کے بعد قیمت 9200 روپے ہو گئی، جبکہ 20 کلو فائن آٹا 2300 روپے کا ہو گیا ہے۔ شہری کہتے ہیں یومیہ اجرت 700 سے 800 روپے ہے، جبکہ آٹے کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ دیہڑی جو ہیں وہ 700 روپے ہیں، وہ کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، لیکن ایک ہفتے میں ایک تیلا جو ہے میں یہ خرید نہیں سکتا۔ تیلا جو ہے 2900 سے 2300 تک پہنچ گیا، یہ غریب کی بس کی بات نہیں ہے۔ آٹا ڈیلروں کے مطابق قیمتوں میں اضافے کی بڑی وجہ پنجاب سے آٹے کی ترسیل پر پابندی سمیت گندم کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہے۔ اگر اسی طرح یہ راستہ بن رہا تو یہ حالات بھی اور بھی خراب ہو جائیں گے۔ وہاں پر بھی عمران خان کی حکومت ہے اور یہاں پر بھی ہے، یہ راستہ کھول دینا کیوں بند کیا ہوا ہے؟ خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے صوبے میں 20 کلو سرکاری آٹے کی قیمت 1350 روپے مقرر کی گئی ہے، تاہم کم کوٹا کی وجہ سے مشکلات ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت آٹے کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے تاکہ غریب عوام کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین ناصر نعیم کے ساتھ ذاکر اللہ، دنیا نیوز، پشاور۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے۔